شیعہ حضرات یہ واویلا مچاتے رہتے ہیں کہ باقی صحابہ سے تو احادیث لی گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں نہیں لی گئی؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، یا ان کے خاندان سے کیوں نہیں لی گئی؟ ان کی اولاد سے تو اولاد تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بچے تھے، ایک آدھ روایت لی بھی گئی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد فوت ہو گئیں، اور ان سے کوئی حدیث لینے کی زیادہ بات نہیں بنی، کچھ ہیں ان سے بھی، لیکن زیادہ لوگوں نے جب رجوع کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، اور وہ تھوڑا عرصہ زندہ رہیں، اس لیے ان سے روایات نہیں لی جا سکی۔ باقی بچے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے پھر احادیث کیوں نہیں لی گئی جبکہ باقی صحابہ سے لی گئی ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا علم نہیں تھا؟ ان کے پاس بہت علم تھا، احادیث کا انہیں علم تھا، تو ان سے کیوں نہیں لی اہل سنت نے احادیث؟ تو اس کی وضاحت ذرا غور سے سنیں کہ پہلے نمبر پر شیعہ حضرات بھی اکثر کہتے رہتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ نے کافی جگہوں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے لیے، اور انہوں نے ان کو ایسے مشورے دیے جو کہ بہت ہی فائدہ مند تھے۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باقی خلفاء سے بڑھانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورے لیے، باقی صحابہ سے بھی لیے، تو اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر ان معاملات میں خلفاء کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، تو وہ حکومتی معاملات میں کچھ ان کا پہلے بھی دخل رہتا تھا، بعد میں تو وہ خلیفہ بنے، تو اس وجہ سے کیونکہ وہ حکومتی معاملات میں پہلے مشیر کے طور پر پھر خود خلیفہ کے طور پر شامل حال رہے، اس وجہ سے ان سے زیادہ احادیث نہیں لی گئی۔ اور اس کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث لی گئی، ان سے تقریباً 146 احادیث ملتی ہیں، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث لی گئی، ان سے تقریباً 150 احادیث ملتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 500 احادیث ملتی ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 536 احادیث تقریباً ملتی ہیں، جو کہ باقی صحابہ سے زیادہ ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تر ہیں۔ تو یہ تینوں خلفاء سے بھی احادیث اتنی تعداد میں نہیں لی گئی۔ جن سے احادیث لی گئی ہیں زیادہ، وہ اس طرح لی گئی ہیں کہ وہ لوگ احادیث بیان کرتے تھے، ان کے شاگرد تھے زیادہ، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا، اور ان کا کام تھا امت کو سنبھالنا، امت کے معاملات حل کرنا۔ یہ لوگ کیونکہ امت کو چلانے والے تھے، اس لیے یہ تعلیم و تدریس میں زیادہ مشغول نہیں رہتے تھے، بلکہ یہ امت کے معاملات سنبھالتے تھے۔ ان کے پاس علم تھا، بہت زیادہ علم تھا، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ یہ لوگ امت کے معاملات سنبھالنے والے تھے، اور جو باقی صحابہ جن سے زیادہ احادیث لے گئے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ لوگ امت کے معاملات کو نہیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے لوگوں کو احادیث سنائی، اور انہوں نے لوگوں کے معاملات کو سنبھالا۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث نہیں لی گئیں، اسی طرح باقی خلفاء سے بھی زیادہ احادیث نہیں لی گئیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا یا لوگوں نے ان سے رجوع نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا، وہ امت کو سنبھالنے والے تھے، اس لیے ان معاملات میں وہ زیادہ مصروف رہے بنسبت باقی صحابہ کے جنہوں نے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، کیونکہ وہ ان معاملات میں نہیں تھے، اس لیے تعلیم و تدریس میں تھے، احادیث بیان کرنے میں تھے، اس لیے ان سے زیادہ احادیث لی گئی ہیں۔ یہ تو رہا اہل سنت کا حال۔ اب جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں ان کی بات ذرا دیکھیں، ان کے پاس کیا ہے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا لیا؟ کچھ ہے؟ ان کے ذخیرہ احادیث کے نام پر جو کتابیں ہیں ان کے پاس، ان میں کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا جو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہو؟
پھر کہیں گے نہج البلاغہ، کیا وہ حدیث کی کتاب ہے؟ کیا اس میں ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث؟ نہیں، وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کچھ خطبات یا کچھ خطوط جمع کیے گئے ہیں، جس کتاب کی بھی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، وہ کتاب بھی معتبر نہیں ہے، لیکن ایک نام کی لینے کے لیے وہ کتاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی جانے والی احادیث کی نہیں ہے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود کے خطبات اور خطوط پر مشتمل ہے، جو کہ کتاب بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو ان کی معتبر 4 کتابیں ہیں اصول 4، ان میں بھی مشکل سے کوئی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں، ادھر حدیثیں بھی نہیں ہیں۔ تو اہل سنت نے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث لیں، بے شک تعداد بہت زیادہ نہیں ہے لیکن کم بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ تو لے آئیں کہ ان کے پاس کیا احادیث ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے پاس کون سی احادیث ہیں ان کے مجموعے میں، یہ لے آئیں، ہم سے زیادہ ہیں حدیثیں ان کے پاس، تو ان کے پاس تو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں ہی نہیں، تو یہ پھر کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ اس بات پر بھی یہ لوگ جھوٹے ہیں۔